ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ خواہ میں قیامت کے روز شفاعت کو چن لوں یا میری آدھی امت کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے تو میں نے اس میں سے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ میری شفاعت بہت زیادہ گناہگاروں، خطا کاروں اور برائیوں میں مبتلا ہونے والوں کے لیے ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت عرش کے داہنی جانب اور جہنم اس کے بائیں جانب رکھی جائے گی۔ اس کے بعد میزان لائی جائے گی اور نیکیوں کے پلڑے کو جنت کے مقابل اور بدیوں کے پلڑے کو جہنم کے مقابل رکھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاہیں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو ندا ہوگی، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت؟ اس وقت میں کھڑا ہوں گا اور میری امت میری پیروی کرے گی۔ ان کے اعضاء وضو سے چمکتے دمکتے ہوں گے، ہمارے راستے سے دیگر امتوں کو ایک طرف کیا جائے گا، اور جب لوگ اس امت کے درجہ و فضیلت کو دیکھیں گے تو وہ تعجب سے کہیں گے کہ قریب ہے کہ یہ امت ساری کی ساری نبی ہو جاتی۔ یہ بات پایا صحت کو پہنچ چکی ہے کہ پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، تبھی فرماتے ہیں کہ صراط میں سے کوئی بندہ اس وقت تک نہ گزر پائے گا جب تک کہ اس سے 7 مرحلہ میں سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ پہلا مرحلہ پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ ایمان لایا ہے تو گزر جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس نے اہتمام کے ساتھ ادا کی ہے تو گزر جائے گا۔ تیسرے مرحلے پر ماہ رمضان کے روزے، چوتھے مرحلے پر زکوٰۃ، پانچویں پر حج و عمرہ، چھٹے پر غسل و وضو یعنی طہارت، اور ساتویں مرحلے پر لوگوں پر ظلم و زیادتی یعنی حقوق العباد سے سوال کیا جائے گا۔ یہ مرحلہ دشوار اور سخت تر ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر اس کے پاس 70 نبیوں کے برابر اجر و ثواب ہے اور اس پر نصف دانہ کے برابر حقوق العباد ہے تو وہ اس وقت تک نہ گزرے گا جب تک کہ حق والے کو راضی نہ کر لے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، جیسا کہ حضرت معاذ کی حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھائی کی حاجت و ضرورت کو پورا کرے میں روز قیامت اس کے میزان پر کھڑا ہوں گا، اگر نیکیاں غالب رہیں تو فبہا، ورنہ اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک فرشتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لائے گا جس پر اف یعنی باپ کی نافرمانی لکھی ہوگی، اس کو پلڑے میں رکھ دے گا، اس پر نیکیوں پر بدیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ باپ کی نافرمانی کی کلمہ کی بنا پر ہوگا۔ اس بندے کو جہنم کی جانب لے جانے کا حکم ہوگا تو وہ بندہ درخواست کرے گا کہ مجھے بارگاہ الہی میں حاضر کرو۔ حکم ہوگا لے آؤ۔ پھر حق تعالیٰ فرمائے گا، اے باپ کے نافرمان بندے، تو نے دوبارہ میرے پاس حاضر ہونے کی کیوں درخواست کی؟ وہ بندہ عرض کرے گا، خداوند میں اپنے باپ کا نافرمان تھا، مگر میں نے دیکھا کہ وہ دوزخ کی جانب میری طرح لے جایا جا رہا ہے، تو میں تجھ سے درخواست کروں گا کہ میرے باپ کو نجات اور رہائی دے دے اور اس کے بدلے میرا عذاب دگنا کر دے۔ اس پر حق تعالیٰ تبسم فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرمائے گا، اے بندے، تو نے دنیا میں باپ کی نافرمانی کی اور آخرت میں اس پر مہربانی کرتا ہے، تو تو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کے دروازوں کی کشادگی کا بیان۔ اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت میں سے جن پر حساب نہیں انہیں داہنی طرف کے دروازے سے جنت میں لے جاؤ، لیکن اور دروازوں میں بھی یہ دوسروں کے ساتھ شریک ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ جنت کی چوکھٹ اتنی بڑی وسعت والی ہے جتنا فاصلہ مکہ اور حجر میں ہے، یا فرمایا حجر اور مکہ میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور بصرہ میں ہے۔
جنت کے دروازے کی وسعت 40 سال کی راہ ہے۔ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جبکہ جنت میں جانے والوں کی بھیڑ بھاڑ سے یہ وسیع دروازے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی چوکھٹ 40 سال کی راہ کی ہے۔ جب جنت کے پاس پہنچیں گے انہیں فرشتے سلام کریں گے اور مبارکباد دیں گے کہ تمہارے اعمال، تمہارے اقوال، تمہاری کوشش اور تمہارا بدلہ ہر چیز خوشی والی اور عمدگی والی ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی غزوے کے موقع پر اپنے منادی سے فرمایا تھا جاؤ ندا کر دو کہ جنت میں صرف مسلمان لوگ ہی جائیں گے، یا فرمایا تھا صرف مومن ہی۔ فرشتے ان سے کہیں گے تم اب یہاں سے نکالے نہ جاؤ گے بلکہ یہاں تمہارے لیے دوام ہے۔ اپنا یہ حال دیکھ کر خوش ہو کر جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ الحمدللہ جو وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا تھا اسے پورا کیا۔ یہی دعا ان کی دنیا میں تھی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تیری ذات وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے یہ پاک جگہ ہمیں نصیب فرمائی جہاں ہمیں نہ کوئی دکھ درد ہے، رنج و تکلیف ہے کہ یہ کہیں گے اس سے ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا۔ ابن ابی حاتم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر یہ ایک درخت کو دیکھیں گے جس کی جڑ میں سے 2 نہریں نکلتی ہوں گی، ایک میں وہ غسل کریں گے جس سے اس قدر پاک صاف ہو جائیں گے کہ ان کے جسم اور چہرے چمکنے لگیں گے، ان کے بال کنگھی کیے ہوئے تیل والے ہو جائیں گے کہ پھر کبھی سلجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ چہرے اور جسم کا رنگ روپ ہلکا پڑے۔ پھر یہ دوسری نہر پر جائیں گے گویا کہ ان سے کہہ دیا گیا ہو، اس میں سے پانی پئیں گے جن سے تمام گند کی چیزوں سے پاک ہو جائیں گے۔ جنت کے فرشتے انہیں سلام کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے اور انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کہیں گے۔ ہر ایک کے پاس اس کے غلامان آئیں گے اور خوشی خوشی ان پر قربان ہوں گے اور کہیں گے آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں، ان میں سے کچھ بھاگے دوڑے جائیں گے اور جو حوریں اس جنتی کے لیے مخصوص ہیں ان سے کہیں گے لو مبارک ہو فلاں صاحب آ گئے۔ نام سنتے ہی خوش ہو کر وہ پوچھیں گی کہ کیا تم نے خود انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں، یہ مارے خوشی کے دروازے پر آ کھڑی ہوں گی۔ جنتی جب اپنے محل میں آئے گا اس فرش کو ملاحظہ فرما کر اب جو دیواروں کی طرف نظر کرے گا تو وہ سرخ و سبز اور زرد و سفید اور قسم قسم کے موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی۔ پھر چھت کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو وہ اس قدر شفاف اور مصفہ ہوگی کہ نور کی طرح چمک دمک رہی ہوگی۔ اگر اللہ اسے برقرار نہ رکھے تو اس کی روشنی آنکھوں کی روشنی کو بجھا دے، پھر اپنی بیویوں پر یعنی جنتی حوروں پر محبت بھری نگاہ ڈالے گا، پھر اپنے تختوں میں سے جس پر اس کا جی چاہے بیٹھے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم تو ہرگز اسے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کے لیے پروں والی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن پر سونے کے کچاوے ہوں گے، ان کی جوتیوں کے تسمے تک نور سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ ایک درخت کے پاس پہنچیں گی جس کے نیچے سے نہریں نکلتی ہیں، ایک کا پانی یہ پئیں گے جس سے ان کے پیٹ کی تمام فضولیات اور میل کچیل دھل جائے گی،
دوسری نہر سے یہ غسل کریں گے، پھر ہمیشہ تک ان کے بدن میلے نہ ہوں گے، ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جسم اور چہرے بارونق رہیں گے۔ اب یہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے، دیکھیں گے کہ ایک کنڈا سرخ یاقوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزاں ہے۔ یہ اسے ہلائیں گے تو ایک عجیب سریلی اور موسیقی صدا پیدا ہوگی، اسے سنتے ہی حور جان لے گی کہ اس کے خاوند آ گئے۔ یہ داروغے کو حکم دیں گی کہ جاؤ دروازہ کھولو، وہ دروازہ کھول دے گا۔ یہ اندر قدم رکھتے ہی اس داروغے کی نورانی شکل دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گا، لیکن وہ اسے روک لے گا اور کہے گا اپنا سر اٹھا، میں تو تیرا ماتحت ہوں، اور اسے اپنے ساتھ لے چلے گا۔ ہاں اس کی حور ہے، وہ بے تابانہ دوڑ کر خیمے سے باہر آ جائے گی اور بغل گیر ہو کر کہے گی تم میرے محبوب ہو اور میں تمہاری چاہنے والی ہوں، میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مروں گی نہیں، میں نعمتوں والی ہوں، فقر و محتاجی سے دور ہوں، میں آپ سے ہمیشہ راضی اور خوش رہوں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں، کبھی ادھر ادھر نہیں ہٹوں گی۔ پھر یہ گھر میں جائے گا، اس کی کل دیواریں قسم قسم کے اور رنگ برنگے موتیوں کی ہوں گی، اس گھر میں 70 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر 70 چھولداریاں ہوں گی، اور ان میں سے ہر بستر پر 70 حوریں ہوں گی، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوگا، جو کسی انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو مکھیوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں، قسم قسم کے میووں سے لدے ہوئے درخت اس کے چاروں طرف ہوں گے جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔